السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على المهدي الذي يمنع الأرض عدلا وقسطا كما منعت ظلما وجبرا. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. قال الله تعالى في كتاب العظيم وفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله الرؤوف بالعباد. علی کی شان پر بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں. کروں گی پروردگار آج کے دن شریعت نے ابھی طالب علیہ السلام کے بچوں کے آنکھوں کے آنسوں کا واسطہ ہمیشہ دعا کیا کرتی ہوں کہ خدایا کسی گھر کو ماں باپ سے خالی نہ کرنا ہے. نعمت ہوتے ہیں ماں باپ. آپ کو معلوم نہیں ہے اگر ماں باپ میں سے ایک چلا جائے تو اولاد کس طرح سے اپنے آخری سہارے کی زندگی کی دعا کرتی ہے. بیٹیاں بیٹھی ہیں, شاید میری یہ بچے اس درد کو محسوس نہ کر سکیں, لیکن جو شادی شدہ بہنیں ہیں خدا آپ کے نیکوں کو سلامت رکھے. اگر ماں مر جائے نا تو اس کے بعد بیٹیوں کو اپنے باپ سے کہ عشق سا ہو جاتا ہے. دعا کرتی ہے خدا کبھی میرا باپ نہ جائے. ایک پروردگارا پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگی اور جب امام حسن نے صرف زینب کو سینے سے لگایا, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت میری بات بیوی نے کیسے کہا ہوگا اس وقت میرا بابا بچ تو جائے گا نا. اور میرے مولا حسن کے کانوں میں طبیب کا جملہ ہے. پتہ کیا جملہ ہے؟ جب امام حسن نے پوچھا تھا کیا کہتے ہیں صحابہ کا زخم دیکھ کر, کہا علی سے کہو اپنی وصیت کرنی شروع کر دے. خدا اس وقت کے آنسوں کا واسطہ, خدا میرے وقت کے امام کو اذن ظہور عطا فرما. عرش میں قدر ہے, بڑی دعا کیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ آج تو مسائل پڑھنے ہی نہیں چاہیے. پتہ ہے آج ان کی شب میں حسین کی طرح رویا ہے. میں نے روایات میں پڑھا ہے میرے مولا کی آنکھوں سے خون کے آنسو چہرے پر گر رہے تھے اور گڑے ڈال رہے تھے. خدا ان آنسوں کا واسطہ, خدا ہمارا بھی جگر خون ہے. خدایا پروردگارہ ہمیں ہماری نسلوں کو بانی مجلس ان کی نسلوں کو امام کے ظہور کے راہ ہموار کرنے والوں میں شمار فرما. کریم پروردگار میں جملہ نہیں کہنا چاہتی لیکن میں کہہ دوں
کہ آیت اللہ خامنائی اس دنیا سے جب رخصت ہوئے، ان کی شہادت ہوئی تو ہم سے برداشت نہیں ہوا، ہے نا؟ ایسا ہوا، جگر ایک لہجے کے لیے پھٹ تو گیا تھا نا۔ میں سوچتی ہوں اگر اس علی کے جانے پر میرا اور آپ کا جگر پھٹ رہا ہے تو جب کوفے میں وہ علی گیا ہوگا تو اس وقت کوفے والوں نے کیسے دعا کیا ہوگا؟ خدا اس علی کی قسم دے کر کہتی ہوں، خدایا پروردگار ایران کو فتح نصرت عطا فرما۔ خدایا مجھے پتا ہے شب علی کی دن علی کا ہے، لیکن اگر علی کے غلاموں کا ذکر نہیں ہوگا تو مجھے اس لگے گا کہ میں نے شاید حق ذکر علی ادا نہیں کیا۔ میں آیت اللہ خامنائی کا سر اس لیے ذکر کروں گی، اس نے شیعت کی بقا کے لیے بڑی جنگ لڑی ہے۔ جب تک وہ نعمت تھی ہم نعمت کی قدر نہیں کر سکتے۔ آج جب دنیا ہمیں کہتی ہے نا کہ ہاں مسلمان صرف شیعہ ہے تو ایک شکرانہ اس کا بھی بنتا ہے۔ کس کا شکرانہ؟ اس کا شکرانہ کہ جس نے علی کو علی جیسا سمجھنے کا حق تھا سمجھا اور زمانے کو کہتا رہا کہ تم دین کو بلند کر دو، زمانے کو دین کی بلندی سے علی کی بلندی سمجھ آئے گے۔ خدایا پروردگارا ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکے لیکن ایک دعا ضرور کر سکتے ہیں، خدا اس کے دشمنوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ خدایا شہداء کا خون کبھی رنگ نہیں لاتا، ایسا نہیں ہے جلدی رنگ نہیں لاتا لیکن رنگ اتنے پکے لاتا ہے جب لاتا ہے۔ کسی نے مجھے کہا سیدہ ریور کے بعد کیا کریں گے؟ میں نے کہا فکر نہیں کرو، خدا علی جیسا اگر اس دنیا سے لے کے جاتا ہے تو اس کی جگہ حسن ضرور ادا کرتا ہے۔ ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نے کہا ایک بڑا اچھا جملہ ایرانیوں نے لکھا اور مجھے لگتا ہے یہ جملہ ہمارے قلوب میں نقش، اور اسی جملے پر آج میں گفتگو کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ خامنائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن خامنائی کا خدا زندہ ہے۔ صرف خدا زندہ نہیں ہے، خامنائی کا امام بھی زندہ ہے۔ بس صرف یہ دعا کریں، خدا وہ جو اپنے لہو سے ایک رستہ دکھا گیا ہے، خدایا ہم سب کو آج کی مجلس کا صدقے میں امام وقت تک رسائی عطا فرما۔ آج کسی کی مشکل ہو، مجھے دعا مانگتے ہوئے شرم تو ضرور آتی ہے لیکن میں خدا سے کہوں گی خدا میں اپنے درد علی سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ اور آج کی شب تو میرے پاس علی کو دینے کے لیے واسطہ ہے۔ آپ کہیں گے سیدھا کس کا واسطہ؟ علی کو اپنی بیٹیاں بڑی کیا گئی ہے۔ پیغمبر نے اگر اپنے وصیت کی دینا کہ زہرا ابھی نہ رونا، علی بھی بار بار بیٹیوں کو سینے سے لگا کر کہتا ہے میری زہرا کی بیٹیوں ابھی نہ رونا، کہ علی بیٹیوں کو روتے بھی دیکھ سکتا۔ میں مولا سے کہوں گی مولا آپ کو آپ کی بیٹیوں کا واسطہ، مولا یہ جتنی مائیں پریشان ہیں، جن جن کی مشکل ہے، خدا سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ خدایا بحق علی ہمارے بچوں کو مؤمن رشتے عطا فرما۔ کریم پروردگار بحق علی، وہ علی جو رزق تقسیم کرنے والا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی رزق تقسیم کرتا ہے تو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتا ہے۔ رزق کائنات کی ہر نعمت کو کہتے ہیں۔ اے میرے مالک آج اس علی کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں جس جس رزق کی کمی ہے خدا وہ ساری رزق نعمتیں عطا فرما۔ خدایا بڑی میری تمنا ہے، شاید آپ کی بھی تمنا ہو کہ 21 رمضان نجف میں دل چاہتا ہے جن لمحوں میں اعلان ہوا ہوگا نا کہ علی مارا گیا، سنا ہے ان لمحوں میں کوفے کی طرح دیوار روتے ہیں۔ خدایا آج کی مجلس کا صدقہ بہت جلد ہمیں کربلا اور نجف کی زیارت نصیب فرما۔ دنیا میں ہمارا ایک ہی فخر ہے کہ ہم
علی کے شیعہ ہیں، دعا کریں قیامت کے دن بھی ہمیں علی کی شفاعت پانے والوں میں شمار فرما۔ خدایا تجھے علی کے سر کی زخم کی قسم ہے، خدا بڑے بیماروں نے التماس سے دعا کہا ہے، پروردگارا جن کے بچے بیمار ہیں، شوہر بیمار ہے، سب سے زیادہ مجھ جیسے روحانی بیمار، 21 دن رمضان کے گزر گئے لیکن پتہ نہیں ابھی تک وہ دل جڑا نہیں خدا کے ساتھ۔ خدا کل بیماروں کا جسمانی اور روحانی شفا عطا فرما۔ اور پروردگار بانیان مجلس اور ہم سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیہ میں مقام عطا فرما۔ خدایا جو مائیں اس وقت اپنے گھروں سے بچوں کے جنازے اٹھا رہی ہیں، اللہ آسان کام نہیں ہے۔ میرا آپ کے لیے ایک خبر تھی کہ 187 بچیاں ایک دھماکے میں مر گئی۔ اگر سکول نزدیک ہوگا تو محلہ بھی تو قریب ہوگا۔ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ افطاری کے وقت ہمارا ایک بچہ اگر زندہ ہو لیکن افطاری کے وقت دسترخوان پر نہ ہو، ہم کہتے ہیں آج افطاری کا مزہ نہیں آیا۔ میری مائیں بیٹھی ہے، خدا آپ کے بچوں کو ہمیشہ آپ کے گرد جمع رکھے، خدا کبھی بچوں کی جدائی کا درد آپ کو نہ دے۔ خدا وہ مائیں جو دسترخوان لگا کر کہتی ہوگی ہائے میری بیٹی ابھی تو بھاگے ہوئی تھی، خدا ان ماؤں کے دلوں کو زینب اور ام کلثوم کے صدقے میں صبر جمیل عطا فرما۔ لیکن پروردگار جتنے زخمی ہیں خدا معجزتاً شفا عطا فرما۔ اور پروردگار اے رحیم خدا، اے رحیم ارحم الراحمین پروردگار، ہمیں صحیح معنوں میں علی کا مولائی بننے کی توفیق عطا فرما۔ مل کر انشاءاللہ علی کی مجلس کے آغاز سے پہلے اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہمارا ولایت کا حقیقی سفر انشاءاللہ آج کی شب سے شروع ہوگا، مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد دیکھیں مولا کائنات، مجھے ہمیشہ نا سب کا ائمہ کا ذکر مجھے آسان لگتا ہے، مجھے مولا کائنات کا ذکر سب سے مشکل لگتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ سیدہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ سب سے آسان تو علی کا ذکر ہے۔ آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پکڑو، اس آیت کی روح نکال کے دیکھو تو آپ کو علی بن ابی طالب نظر آتا ہے نا۔ ابھی کی سیدہ کیا مشکل ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر؟ بات علی کے ذکر کی نہیں ہے، بات اس بلندی کی ہے جس بلندی کو علی نے اس طرح سے طے کیا ہے کہ مجھ جیسا ذلیل اگر اس جیسے بلند کو بلند کہنا بھی چاہے تو اس کے پاس الفاظ کا سلیقہ موجود نہیں ہے۔ ایک عام شخصیت کی تعریف ہوتی ہے، یہ بڑا آسان ہے۔ مجھ جیسے کی تعریف کرنا بڑا آسان ہے۔ ایک صاحب علم کی تعریف کرے بہت آسان ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ایسا ہو، ہے بندہ لیکن اس کی ذات میں خدا کا مظہر نظر آتا ہو، پتہ نہیں آپ بات سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے۔ ہے بندہ، ہے بشر، علی خیر البشر، لیکن وہ عجیب بندہ ہے کہ جس بندے کے جتنے فضیلت دیکھو ان تمام فضیلتوں میں خدا کی فضیلتیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کتنا مشکل ہے ہمارا۔ ایک زمین میں چاہ رہی تھی کہ آج اس علی کی فضیلت کو پڑھوں، تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں نے فضائل نہیں پڑھنے، کیونکہ علامہ اقبال نے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شاید آپ نے باولپور میں بھی بے تحاشا میری زبان سے یہ شعر سنا ہو کہ علامہ اقبال کہتے ہیں اوصاف علی پہ گفتگو ممکن نہیں، گنجندن بعد سبو ممکن نہیں۔
کہ علی کی صفات بیان کرنا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ناممکن ہے. آپ کبھی سمندر کوزے میں بند نہیں کر سکتے. کہتے ہیں من ذات علی را بے واجبی کھی دانم دانم کے مثل او ممکن نیست. علامہ اقبال کہتے ہیں میں نہیں کہتا علی واجب الوجود ہے، واجب الوجود صرف وہی پروردگار ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں اس واجب الوجود کے بعد کسی کا علی جیسا ہونا ممکن ہے. اس علی کی بات کیسے شروع کی جائے؟ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، پنجتن ہے تو 5 اس میں کیا کہتے ہیں موضوعات میں شاید علی کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر سکوں. میں علی کے فضائل نہیں سنا رہی، خود علی کی زندگی کے جو محور ہیں 5. ایک زندگی نے چاہا کہ میں اس محور پر بات کروں. نمبر 1 میں قربان جاؤں امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. مولا کائنات کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ علی کے تمام کام خدا کے لیے، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں علی کی زندگی میں خدا محوری. دیکھیے کام کرنا، آپ مجلس میں آئے، میں دعا کرتی ہوں خدا اس کے اجر کو پروردگارہ قیامت تک ہمارے لیے محفوظ فرما. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک نیت سے آپ کا سارا معاملہ سیدھا بھی ہو جاتا ہے، ایک نیت سے سارا معاملہ ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے. نیت، اسی لیے خدا کہتے ہیں کہ ہر عبادت سے پہلے نیت کا ہونا واجب، اور نیت بھی کیا کرنی ہے؟ قربتاً الاللہ. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ روزہ لگا ہے، لیکن اگر آپ میرا تھوڑا ساتھ دیں گے تو شاید میں اپنی بات کر سکوں گی. ہم جو بھی نیت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، یا تو آپ نے پہلی ہی رات پورے مہینے کی نیت کر لی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ روز سحری پر کہتے ہوں کہ جی آج میں روزہ رکھتی ہوں واجب قربتاً الاللہ. ایک ذہن میں لیکن ایک جملہ اور بدل دوں، نیت کرنا آسان ہے، نیت پر باقی رہنا بہت مشکل ہے. میں مجلس پڑھنے آئی تھی عند اللہ پروردگارہ تیرے لیے، لیکن جب آپ لوگوں نے 2-4 نعرے لگائے مجھے پتا چلا میں تو علمی شخصیت میں اپنی اس نیت پر ایک ذہن میں قائم نہیں رہ سکی، اور اس کے بعد مجلس تو بہت اچھی ہو گئی، اس وقت کا اثر بھی بہت اچھا ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ مجلس آپ کے دماغوں سے کیا ہو جائے گی؟ محو ہو جائے گی. اس کے برعکس اگر وہ مجلس آخر لمحے تک نیت باقی رہتی ہے، ایک ذہن میں مجلس ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دماغ سے ہو سکتا ہے محو بھی ہو جائے، لیکن جب صحرائے قیامت میں پہنچتے ہیں تو اس مجلس کا اجر وہاں بھی آپ کو علی والوں میں شمار کرتا ہے. نیت ہے نا، وَمَا إِنَّ اللَّهِ بَاقٍ، خدا کہتے ہیں ہر کام میرے سپرد کرو، میں اسے باقی رکھوں گا. اچھا مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ نیت پر پتہ نہیں اللہ کیوں کرے، کیوں ایسا ہو کہ میں نیت کروں خدا کی اور خدا اس کو باقی رکھے گا. ایک عالم نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا چونکہ خدا ہمیشہ رہتا ہے لہذا جو کام اس کے لیے کیا جائے خدا اس کام کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے. میرا فانی ہے نا، ایک ذہن میں ہمارے کام ہمارے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن خدا اس بندے سے محبت کرتا ہے. خدا کہتا ہے بندے میں تو ختم ہونے والا ہے، میں باقی رہنے والا ہوں، تو ایک کام کر، تو اپنی نیت خدائی کر لے، تو چلا جائے گا تیرا کام کیا رہ جائے گا؟ باقی رہ جائے گا. اب چلے اس کو تھوڑا سا اور کھول کر میں بیان کروں. ایک ذہن میں دنیا میں قیام پر، جاگنے پر، تلوار چلانے پر آیتیں نازل ہوں تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر وہ بستر پر سو جائے، سو جائے اور اس کا سونا خدا کے لیے ہو تو وہ اس نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سونے کی ادا کو خدا قیامت تک آیت کی زینت بنا دیتا ہے. کہتے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خرید لیتے ہیں
خدا نے نہیں کہا بھیج دیتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ میں ایک بات یاد رکھیے گا، انسان بیچتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ مجبور ہے، لیکن اگر خریدنے کا لفظ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس زیادہ طاقت، زیادہ پاور موجود ہے۔ یہاں نہیں کہا خدا نے کہ علی نے نفس بیچا، کہا نہیں، اس نے اپنے نفس سے خریدا۔ پروردگارہ کیا خریدا؟ کہا خدا کی رضاؤں کا خریدار۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ نجف الانتر سلوات۔ یہ میرے جوان بیٹھے، میں اس بات کو تھوڑا اور کھولوں کیونکہ میرے 5 نقطے بیان کرنے خدا محوری ایک چیز ہے، اس بات کو میں تھوڑا اور کھولوں۔ ایک ذہن میں ہر انسان، یہ میری مائیں بیٹھی ہیں، خدا ان کو طول عمر و سلامتی و بے محتاج زندگی عطا فرمائے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اگر اس کے اندر کوئی اچھی صفت ہو، وہ اس کے بچے کے اندر بالخصوص اولاد کے اندر ضرور آئے۔ میں مثال دیتی ہوں، کوئی ماں مجلس حسین پر بڑا گریہ کرتی ہے، یہ گریہ سید الشہداء بھی تو توفیق خدا، ایسا نہیں ہے جو روتے نہیں ہیں ان کو توفیق نہیں ہے، نہیں میری جان، لیکن کیا کریں، کچھ لوگوں کو خدا یہ توفیق زیادہ دیتا ہے، یہ توفیق پروردگار ہے۔ اب اس کی خواہش کیا ہے؟ اس کی خواہش ہے کہ میری بچی، میرا بیٹا سب پر بیٹھے تو گریہ کرے۔ یہ میرے ممبر پر بیٹھنے والے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اندر خواہش ہے کہ بھئی ہماری اولاد بھی اہل بیت کا ذکر ہم سے لے کرے۔ میں ممبر پر بیٹھنے والی ہوں، کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی خواہش ہے کہ میرے ممبر پر میری اولاد میں سے کوئی بیٹھے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں نا۔ تو ایک ذہن میں امام تو باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، کیا علی کی یہ تمنا نہیں ہوگی کہ جس طرح میں نے اپنے نفس سے خدا کی رضا کو خریدا ہے، میرا چاہنے والا بھی اپنا نفس بیچے خدا کی رضا کو، کہے نا خریدے۔ آپ کہیں گے سیدھا مشکل ہے، ایسا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں بھی تھوڑا پیچھے جاتی ہوں، آپ بھی تھوڑا پیچھے آئے، مل کر بابا سے بلند سلام پڑھیں۔ محبت ہے تو دیکھو قرآن کی آیت میں علی وہ ہے جو اپنے نفس سے خدا کی رضا کو خرید لیتا ہے۔ اگر تم اس مقام محبت علی پر آ گئے تو سمجھو تم نے علی کو سمجھ لیا، اگر اس مقام پر نہیں آئے تو سمجھو ابھی علی سمجھ میں۔ میں اب آپ سے سوال کرتی ہوں، اپنے اپنے نفس میں دیکھو، کیا اس نفس کو قربت اللہ کی منزل پر لے جا کر خدا کی رضا خرید سکتے ہو؟ آپ کہیں سیدھا مشکل ہے، کیوں مشکل ہے؟ ابھی تو اس 80 سالہ بوڑھے نے خریدا ہے اور دنیا کو بھی بتایا ہے کہ دیکھو جب انسان اپنے نفس سے خدا کی رضا کو خرید لیتا ہے تو جب وہ جیتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، جب مر جائے تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور پیغمبر ہر نماز سے پہلے، آپ بہت سارے لوگ کہیں گے کیا کریں اس اخلاص کی منزل پر کیسے پہنچیں، میں حل بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ خدا پیغمبر کو کہتا ہے اے پیغمبر تکرار کرو، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ کہ رسول کہہ دو، کیا رسول کی نماز خدا کے لیے نہیں تھی؟ کیا رسول کا روزہ خدا کے لیے نہیں تھا؟
کیا رسول کی زندگی خدا کے لیے نہیں تھی؟ کیا رسول کی موت خدا کے لیے نہیں تھی؟ لیکن خدا کہہ رہا ہے اے محمد اس کو اتنا تکرار کر، یعنی اپنی ہر عبادت سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ تو نبی ہو کر بھی کہہ دے کہ خدا کے لیے، اگر اس پر کہنا لازم ہے تو پھر ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خدا ہی کریں۔ سر میں دیکھیں، میں چلیے اس مثال کو اور کھولتی ہوں۔ انسان زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ نیکیاں سخت ہو جائیں، لیکن مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے 3 خشک روٹیاں اگر کسی سادہ گھر سے، اب میں غریب نہیں کہہ سکتی، کسی سادہ گھر سے کسی فقیر مسکین یا یتیم کو دیا جائے تو خدا 17 آیات قرآن کی نازل کر دے گا۔ کیونکہ دینے والا ضرورت مند ہے نا۔ جناب زہرا کے گھر میں ان 3 روٹیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دینے والا ضرورت مند ہے، لیکن جب دے دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہائے، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دے کر کہتے ہیں اچھا نہ دیتے، کچھ تو بچت ہو جاتی، چلو فلاں جگہ پہ کام آ جاتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم اپنا حالانکہ تازہ کھانا تھوڑی دیتے ہیں، ہم جو بچا ہوا وہی دیتے ہیں نا، اس کے بعد بھی رہ جاتی ہے کہ کاش اس کو فریز کر لیتے، فلاں موقع پہ کام آ جاتا۔ یہ ذرا دے کر ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے اللہ میرے رزق میں برکت دے گا، جس کو دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دعا کرو، لیکن نہیں ظالماً یہ بڑا عجیب گھرانہ ہے۔ جب دے دیا تو پھر خدا کو کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے یہ دیا ہے کہ وہ متوجہ ہو جائے۔ ہمیں نہ جزا چاہیے نہ کسی کا شکر چاہیے۔ میری اور آپ سب کی زندگی پتہ ہے کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں جزا اور شکر کہتے ہیں جیسی میں تھی ویسی جزا نہیں ملی، جیسی میں تھی جیسا میرا کام تھا ویسا شکریہ ادا کہے نا۔ یہ صرف یہ نہیں، آپ اہل ممبر کو نہ دیکھیں، ذاتی زندگیوں میں دیکھیں۔ ہم عورتیں کیوں تھکنے لگتی ہیں؟ کیونکہ ایک ذہن میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی قربانی کی، ہم نے اتنی اسٹرگل کی۔ مسئلہ یہ تھا پہلے دن سے بندے کو متوجہ کرانا تھا۔ اگر پہلے دن سے ہم کہہ دیتے انما نطعمکم لوجہ اللہ کہ خدایا پروردگارا کوئی دیکھے نہ دیکھے تو مجھے دیکھ لینا، تو خدا مجھے جزا اور شکر کے بندنوں سے بے نیاز کر دیتا، اور اس طرح سے بے نیاز کر دیتا کہ میرا عمل قبول ہو جاتا اور وہ عمل باقی بھی رہتا۔ اچھا یہاں پر میں نے ایک بڑی پیاری روایت امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، ایک بڑی پیاری روایت پڑھی میں نے مولا کائنات سے پچھلے دنوں۔ اب رمضان میں حالانکہ ہم ائمہ کا نام روایت لیتے ہوئے بڑے مشکل لیتے ہیں، ہمیں علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی روایت پڑھنی ہے تو وہ قال المعصوم، معصوم نے کہا ہے۔ کیوں؟ اگر خدا نخواستہ اس روایت کی سند میں کوئی 19-20 ہو گیا تو ہمارے روزے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو چونکہ میں نے نہج البلاغہ سے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے تو میں نہیں کہہ سکتی قال المعصوم۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا میں نے پچھلے دنوں مکتوبات میں جو میرے مولا نے میرے خیال میں محمد ابن حنیف کو لکھا تھا، ایک بڑا عجیب جملہ پڑھا۔ مولا نے فرمایا جب تم نیکی کرتے ہو تو اس کی جزا کی امید نہ رکھو، کیونکہ تمہاری نیکی کرنا خود خدا کی طرف سے تمہارے لیے جزا ہے۔ شاید بات سمجھا سکی ہوں یا نہیں سمجھا سکی؟ آپ نے سچ بولا نا، جزا نہیں ملی، لیکن یہ سچائی خود جزائے پروردگار۔ آپ نے خدمت کی نا، جزا نہیں ملی نا، خود یہ خدمت جزائے کیا ہے؟ پروردگار۔ یا رسول اللہ بات میں آگے دیکھیے، ایک کام کریں، آج آپ کو علی کی قسم دے کر کہتی ہوں، اگر آپ واقعاً علی کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں، ایک بات کہتی ہوں، ایک کام کریں، نیتیں خالص ہو جائیں گی، رنگ جو ہے نا اپنے عمل کو اس کو خدائی رنگ میں لگے۔ کچا رنگ کسی کو میری پسند ہے؟ کون کہے گا؟
آپ جب کپڑا بھی لینے جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کا پکا ہونا چاہیے نا. اگر آپ نے کچا رنگ پہنا تو اس میں کچھ عرصے کے بعد اس کی آب و تاب کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ایک ذریعے میں آپ پہلی چیز، مجھے پچھلے محرم میں مجھے یاد ہے میں کپڑے ڈائی کرانے گئی، کالے کپڑے یقینی بات ہے آپ لوگ بھی کراتے ہیں، ہمارا بھی یہی اصول ہے. تو اس میں ڈائی کرانے گئی تو میں نے اس کو 10 دفعہ کہا، میں نے کہا بھائی رنگ پکا ہونا چاہیے، رنگ پکا ہونا چاہیے. جب میں نے اسے 10ویں دفعہ کہا نا، پھر میں نے اپنے نفس سے کہا، میں نے کہا تو سیدہ یہ دیکھ لے کہ ایک کپڑے کے لیے تجھے رنگ پکا چاہیے، تو وہ پروردگار چاہتا یہی ہے کہ میری عبادتوں کا رنگ پکا ہو. خدایا پروردگارا اس پکے رنگ کے لیے میں کیا کروں؟ خدا قرآن میں کہتا ہے صرف فقط اللہ اس کو خدائی رنگ سے رنگ دو. آپ کہیں سیدہ کیا مطلب ہے؟ یعنی گفتگو ہو تو خدائی رنگ میں ہو، نیکی ہو تو خدائی رنگ میں ہو، مجلس ہو تو خدائی رنگ میں ہو، ممبر ہو تو خدائی رنگ میں ہو، زندگی ہو تو خدائی رنگ میں ہو، جوانی ہو تو خدائی رنگ میں ہو، حکومت ہو تو خدائی رنگ میں ہو. خدا کہتے ہیں جب تو نے ایک دفعہ خدا کا رنگ دے دیا تو یاد رکھنا تو ختم بھی ہو جائے اس کا رنگ باقی رہ جائے گا. اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ کیوں ہے؟ ای ظالمین آل محمد تو آل محمد، آل محمد کے نوکر. ای ظالمین اگر کمیل و مقداد و سلمان و حجر بن ادی و عمر ابن حمق، اور اگر آج کے دور میں دیکھ لیں تو علی خامنائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن یہ رنگ مٹنے والا، کیونکہ یہ رنگ نفس کا رنگ نہیں ہے، یہ رنگ خدا کا رنگ. اب یہ سیدھا کیسے خدا کے رنگ سے اپنے نفس کو رنگ؟ یہ رمضان اسی لیے تو آتا ہے. خدا کیا کہتا ہے مجھے شبائے قدر میں؟ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اپنا نفس کا رنگ اتارو، خدا کا رنگ ڈالو. خدا یا پروردگارا اس رنگ کے لیے میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اس رنگ کو اگر لینا ہے ایک ہاتھ میں قرآن رکھو، اس قرآن کو سر پہ رکھو، دوسرا ہاتھ بلند کر کے کہو خدا آیا تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ. کیا کروں پروردگار؟ خدا کہتے ہیں انسان تو چاہتا کیا ہے شب قدر میں؟ خدایا صرف میرے نفس کا رنگ اتار دے، کیونکہ جب تیرا رنگ چڑھے گا تو چاہے جیسا بھی رنگ ہوگا اس رنگ میں مطمئن ہوگی، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ رنگ تیرا دیا گیا ہے. بات میں آپ لوگوں کو سمجھا پا رہی ہوں یا نہیں پا رہی کہ علی سے اگر ایک چیز لینی ہے؟ میں نے سوچا تھا 5 نقطے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2 نقطوں سے زیادہ بات نہیں ہو پائے گی. چلیے باقی انشاءاللہ کل کریں گے 3 نقطوں پہ بات، کل صبح بات کریں گے. لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے کانوں نے سنا. کب سنا؟ جنگ احد میں. آپ کیا کہتے ہیں کہ علی کی جو ایک ضربت ہے، بتائیں نا کتنی عبادت سے بہتر ہے؟ ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر. ثقلین سمجھتے ہیں کیا؟ ثقلین کیا ہے؟ میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں، ثقلین کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی وزنی شے. نہیں، یہی ذہن میں یہ پوری کائنات خدا کی نگاہ میں ایک ثقلین، ایک ثقل ہے، ایک وزن ہے اور کچھ بھی نہیں. خدا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات کی عبادت ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف. خدا یا پروردگارا وہ ضربت ایک طرف کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ضربت
عام ہاتھوں سے نہیں ہے، یہ ضربت ید اللہ سے ہے۔ خدایا تو تو ہاتھ نہیں رکھتا، پھر علی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کہتا ہے؟ کہا جو ہاتھ خدا کے رنگ میں رنگ جائے اس کو ید اللہ کہنا پڑتا ہے۔ آپ سب اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں رکھ سکتے ہیں۔ میرے جوان بیٹے، میں نے پچھلے دنوں بھی ایک جگہ کہا تھا، کسی نے امام زمانہ کو کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ آپ کو دوں، ایسا دوں کہ پھر آپ میرے ہو جائیں، کچھ تو میں دوں، کیونکہ دنیا لین دین پر چلتی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ محبت دیتے ہیں، آپ تربیت دیتے ہیں، اولاد پروان چڑھتی ہے، اولاد محبت دیتی ہے، آپ کا بڑھاپا عزت سے گزرتا ہے، بیوی خدمت دیتی ہے، شوہر کا گھر آباد ہوتا ہے، شوہر ذمہ داری اٹھاتا ہے، عورت کا گھر دنیا لین دین پر چل رہی ہے۔